السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تبارک وتعالی لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی في مقام آخر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالی لوگوں سے ایک سال کے بعد نہیں بلکہ ہر لمحے اور ہر دن میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے قربانی مانگتے ہیں۔ قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو یہ قربانی کے عوض ہے، اس کا بدل ہے۔ اصل تو قربانی وہ تھی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے اللہ کے سامنے فرما برداری دکھائی، اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور اسماعیل علیہ السلام وہ لیٹ گئے ابراہیم علیہ السلام کے آگے، کیونکہ یہ رب کا حکم تھا، اور اس حکم کے آگے ایک باپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے، اور ایک بیٹے نے اس چیز کو بڑی خوشی سے تسلیم کیا کہ اس کا باپ اس کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلا دے۔ اللہ تعالی ہم سے جانوروں کی قربانی بعد میں مانگتے ہیں، پہلے اللہ تعالی ہم سے ہماری خواہشات کی قربانی مانگتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالی ہم سے اخلاص مانگتے ہیں۔ ہر لمحہ اللہ کے نام کر دینا، اس کو اصل قربانی کہا جاتا ہے۔ وگرنہ قربانی، یہ تو بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس شخص نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ایک نماز کو، اس نے کفر کیا۔ تو قربانی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن قربانی کرنے سے پہلے فجر کی نماز چھوڑ کر کفر کرنے والے بھی بہت ہیں، اور قربانی کرنے کے بعد ظہر کی نماز چھوڑ دینے والے، کفر کرنے والے بھی بہت ہیں۔ یہ جو جانور ہیں یہ قربانی کے بدل ہے، اس کا کرنا تو لازم ہے، ضروری ہے،
یہ اس لیے تاکہ وہ جو قربانی انبیاء نے دی تھی، خصوصاً ابراہیم علیہ السلام نے، اس قربانی کو تم یاد کرو اور اسی طرح فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، وہ جو یکسوئی اختیار کرنے والے تھے، صحیح معنوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہیں تھے، بڑا اخلاص تھا ان کے اندر۔ اور اللہ کہتے ہیں جب بھی میں نے ابراہیم کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ساری ہی آزمائشوں کو پورا کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ تعالی ہم سے قربانی مانگتے ہیں، لیکن اس قربانی کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، ہم اس مقصد کو نہیں سمجھتے۔ ہم نے بس قربانی کرنی ہے، اس کے بعد اس کا وہ جو گوشت ہے، بس یہ مقصد ہے کہ وہ چند غرباء تک پہنچا دیا جائے، چند لوگوں کو بطور تحفہ دے دیا جائے یا خود کھا لیا جائے، بس ہم نے قربانی کر دی۔ لیکن اس کے مقصد کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سب سے بڑا مقصد اس کا وہ اخلاص ہے، اللہ کے لیے اخلاص کو اپنانا، ہر ایک عمل وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا، اس میں کسی دوسرے کو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں ملنا چاہیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حکم صرف یہ دیا گیا کہ اللہ کی عبادت اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے اس میں کسی دوسرے کا ایک ذرہ بھی شامل نہ ہو۔ اور یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت اس کے لیے خالص اسی کے لیے کروں، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کروں۔ تو سب سے پہلی چیز جو قربانی ہمیں سکھاتی ہے وہ اخلاص ہے، اللہ کے لیے ہر عمل کو کرنا۔ اور جب ہم اپنے مال کا ایک بڑا حصہ قربانی کی نظر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہماری ہر چیز وہ اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ کے لیے اس کو قربان کرنے پر تیار ہیں۔ جب ہمارے رب کا حکم ہوگا ہم اپنی ساری کی ساری اشیاء کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک روایات ہم قربانی کے حوالے سے ان کو سنتے ہیں، اور چند ایک آیات قرآن کریم کی، اس کے بعد چند ایک مقاصد اور کچھ سوالات ہیں 2 سے 3، اس پر ہم انشاءاللہ نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا مجھے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن تقوی جو ہے تمہارے دلوں کا تقوی، اخلاص، یہ مجھے پہنچتا ہے اور یہی چاہیے مجھے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، واموالکم، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ تم کتنا مہنگا جانور لائے ہو، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس میں دونوں چیزیں آ گئی، دل کے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنا اور اس سے پہلے اور بعد میں سارے کے سارے عمل جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے، ان میں سے کسی عمل کو نہ چھوڑنا۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح پیغام دے دیا کہ اللہ کو تمہاری صورتیں، وہ تمہاری خود کی صورتیں ہوں یا تمہارے جانوروں کی خوبصورت صورتیں ہوں، اور تمہارے مال وہ کتنے ہی زیادہ مہنگی قربانی تم نے لے لی ہو، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے اللہ کو۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن تمہارے دل میں اخلاص موجود ہوگا، پھر تمہارے جانور کی قیمت کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہوگی۔ پہلے اخلاص ہے، پھر اس کے بعد جانور کی صورت ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی صحت ہے، یہ سب کچھ بعد میں ہے، پہلے سب سے پہلے اخلاص ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال کا تذکرہ کر دیا، مطلب یہ کہ کسی ایک موقع پر اخلاص دکھانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ساری زندگی اپنے اعمال کو ساتھ لے کر چلنا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑ کر رکھنا، یہی تمہارے کامیابی کی دلیل ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ، جو شخص وسعت رکھتا ہے، طاقت ہے اس کے پاس، ولم یضحی، پھر وہ قربانی نہیں کرتا، وسعت ہے، طاقت ہے، قربانی نہیں کرتا، کہا یہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، دور دور رہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی حدیث اور اس حدیث دونوں سے پتہ لگا کہ قربانی کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا مقصد وہ جو ہم نے سمجھ لیا وہ نہیں، مقصد کچھ اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی تھی، ایک سے زیادہ جانور بھی کیے تھے اللہ کے نبی نے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے 100 اونٹ کیے تھے، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے کیے تھے، دونوں پر اللہ کا نام لیا اور دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ساری باتیں درست ہیں، قربانی کرنا ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ کرنا ٹھیک ہے، زیادہ قیمت کی قربانی خریدنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم قربانی کے مقصد کو بلا دیں گے پھر یہ سب کچھ رائے گاہ ہے، سب کچھ ضائع ہے۔ ایک وہ شخص جو قربانی کرتا ہے اور قربانی کے بالکل بعد متصل ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز کو چھوڑ کر بار بار اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کو تو اس کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو نہیں چاہیے اس کی قربانی۔ وہ جو چیزیں اللہ نے فرائض میں لازماً جن کا ادا کرنا ہر شخص کے لیے لازم ہے اس کو چھوڑ گیا یہ، اور جس چیز کو اللہ نے وسعت اور طاقت کے مطابق کہا کہ جتنی طاقت ہے اتنا کر لو، اس کو بڑے عروج کے ساتھ یہ اپناتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ پچھلی حدیث من کان لہ سعۃ، جو شخص وسعت رکھتا ہے، لیکن یہاں پر ہے ہر گھر والوں پر قربانی کرنا لازم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بعد من کان لہ سعۃ والی حدیث کو بیان کیا۔ پہلی میں کہا کہ ہر گھر والے قربانی کریں گے، پھر کہا جس کے پاس وسعت موجود ہے وہ قربانی کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کاموں کا حکم دیا گیا جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہیں، ان کاموں میں کیا ہے؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، ہر چیز وہ اللہ کے لیے ہے۔ نماز اور قربانی کا ذکر کر کے پھر اس کے بعد مطلق تذکرہ کر دیا کہ میری ساری کی ساری زندگی، پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ وہ مماتی، حتیٰ کہ میری موت بھی آئے گی تو وہ بھی اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی حالت میں آئے گی۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز لا شریک لہ وبذالک امرت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تبھی یہ سارے کام ہوں گے، وگرنہ یہ سارے کے سارے کام نہیں ہو سکتے۔ تو جیسے ہم نے سابقہ خطبے میں کہا تھا کہ قربانی کے ساتھ عاجزی، انکساری، سادگی، یہ بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے۔ تمہارے دل کا ایک خیال، ایک تمہارے دل کی سوچ، وہ تمہاری بڑی سے بڑی قربانی کو ضائع کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بس یہ دل میں آ جائے کہ فلاں بندے نے یہ کہا، میری قربانی بڑی اچھی ہے، کیا بات ہے، میں نے تو کمال کر دیا۔ یہ زبان سے ادا نہ کرو، بس یہ سوچ آ جائے دل میں، یہ سوچ اچھی لگے تمہیں، تم مطمئن ہو جاؤ اس سوچ پر۔ کہا کہ یہ اللہ کے نزدیک پھر یہ قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ایک شخص وہ بڑی قربانی خریدے، اللہ کی رضا کے لیے خریدے، لیکن دل میں تھوڑی سی ریاکاری اس کو اللہ کی رضا سے اتنا دور کر دے کہ جہنم کا ایندھن بنا دے، اور جہنم کا ایندھن بھی سب سے پہلے لوگوں میں شامل کر دے۔ تو قربانی کے ساتھ اخلاص کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اخلاص نہیں تو قربانی نہیں، پھر صرف گوشت ہے جو چند دن آپ کھا لیں گے یا بطور تحفہ کسی کو دے دیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ قربانی آپ کے لیے وبال ہے اگر ریاکاری آ گئی تو۔
اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر، تقوی وہ دلوں میں موجود ہونا چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شعائر جیسے قربانی اللہ کے شعائر میں سے ہے، جو ان کی تعظیم کرے، ان کے مقصد کو سمجھے، جو درس یہ دینا چاہتی ہیں اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ اصل تقوی یہ ہے کہ اس نے سمجھ لیا اپنے قربانی کے مقصد کو، اور یہی رضا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا، اور یہی مقصد ہے اس قربانی کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا كان له خالصا، اللہ کے نزدیک صرف وہ عمل قابل قبول ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، وگرنہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے بغیر کسی بھی عمل کو قابل قبول نہیں کرتے۔ وابتغی بہ وجہ، اور جس میں صرف اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا جائے، اس کے علاوہ کسی کی رضا نہیں، صرف اللہ کی رضا، اور خالصتاً اللہ کے لیے یہ عمل ہے، اللہ کو صرف یہ عمل چاہیے، اور اگر اس میں کسی اور کو شامل کر دو پھر اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی یہ پاک مال کے ذریعے سے، حلال مال کے ذریعے سے کی جائے، اس میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو قربانی، ایسے قربانی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، وہ پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتا۔ پاک عمل ہی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اور پاک عمل کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ بیان کیے نا، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے ایک مثال دی۔ مثال کس کی دی؟ کہا ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، اس کے کپڑوں کے اوپر مٹی کے آثار ہیں، دور سے کوئی بندہ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اور اتنا لمبا سفر کر کے آ کر، اور یہ سفر بھی وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کر کہتے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا رب یا رب، اللہ کو پکارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کی پکار کو کیسے سنے؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو وسائل دیے ہیں ان وسائل میں یہ حرام کی آمیزش کرتا ہے، اس کا وہ سارا سفر، وہ ساری محنت، وہ ساری مشقت رائے گاہ ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کر چمٹ کر بھی رب کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو نہیں سنتے۔ تو اخلاص اور پاکیزہ مال سے قربانی کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے یا مال کے اندر حرام کی آمیزش ہے، پھر اللہ کے ہاں ایسی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جیسے ہم نے پیچھے سنا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی تعظیم کرنا، اسی طرح قربانی کے جانور اور جتنے بھی ہم قربانی اللہ کے لیے دیتے ہیں، جتنے بھی چیزیں اللہ کے لیے ہم خاص کرتے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم یسیرا ولا قطعتم وادیا، ہم جب جاتے تھے مدینہ میں جب ہم گئے تو وہاں پر ہم اپنے ان جانوروں کو جو ہم قربانی کے لیتے تھے ان کو اچھی طرح کھلاتے پلاتے تھے، اور کھلا پلا کر ان کو موٹا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو وسعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے قربانی کی، وہ نیت ضرور کریں کہ میں، اللہ مجھے مال دے دے، وسعت دے دے، میں قربانی کروں گا انشاءاللہ، اللہ اس نیت کے عوض ان کو قربانی کا اجر دے دیں گے انشاءاللہ۔ اس کی دلیل 2 روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں، ان میں پہلی 2 قسم کے لوگ برابر ہیں اور دوسری 2 قسم کے لوگ بھی برابر ہیں۔ جو پہلی 2 قسم کے ہیں وہ ایک وہ ہے جس کو اللہ مال دے دے، وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ خواہش کرتا ہے کاش اللہ مجھے مال دے دے تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں اللہ کی راہ میں جیسے یہ کر رہا ہے۔ کہا اللہ اس کو مال نہ بھی دے تو جتنا اجر اس کو خرچ کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو آپ یہ نیت کریں
کہ اللہ مجھے مال دے دے، مجھے وسعت دے دے، اللہ قربانی کے دن سے پہلے وسعت دے دے مجھے، تو میں قربانی کر لوں گا انشاءاللہ۔ دوسری دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ تمہارے ساتھ چلے نہیں، مدینہ میں موجود ہیں، لیکن جتنا اجر اللہ نے تمہیں دیا اتنا ہی اجر ان کو دے دیا۔ ان کو کسی عذر نے روک دیا تھا، کوئی مجبوری تھی جس کی بنا پر رہ گئے تھے، وگرنہ رہنا نہیں تھا انہوں نے، لہذا جتنا اجر تمہیں ملا اتنا ہی ان کو ملا، کیونکہ ان کی بھی نیت تھی تمہارے ساتھ جانے کی۔ پھر ایک اور کام کریں، آپ پورا جانور قربانی کرتے ہیں، ایک جانور میں، گائے میں، بیل میں 7 حصے ہوتے ہیں، آپ پوری گائے کرتے ہیں، آپ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو فون کریں، اس کو کہیں کہ میرے جانور میں ایک حصہ آپ کا ہے، پہلے دن اتنے بجے میں کروں گا، آپ نے آ جانا ہے۔ آپ نے بھی تو قربانی کر کے اس کو تقسیم کرنا ہے نا، آپ ایک حصہ اٹھا کر اس کو دیں، وہ بھی تو تقسیم کرے گا، آگے سارا تو نہیں کھائے گا۔ یہ اللہ کے نزدیک آپ کے رتبے کو، آپ کے مرتبے کو بہت زیادہ بڑھا دے گا، اور صلہ رحمی کا اجر وہ تو واقعی بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کے قدموں کے اثر کو باقی رکھے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، فلیصل رحمہ، تو وہ رشتہ داری کو ملایا کرے، ایسے کام کیا کرے جس سے رشتہ داری ملتی ہے۔ تو آپ اپنے جانور میں اپنے رشتہ داروں کو فون کریں، غریب رشتہ دار، وہ جو قربانی نہیں کر سکتے، ان سے کہیں ایک حصہ آپ کا ہے، آپ میرے گھر فلاں دن آ جائیں، وہ بڑا خوش ہو جائے گا، وہ بڑی دعائیں دے گا آپ کو، اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس چیز کا۔ آپ نے جو تقسیم کرنا ہے بلکہ فائدہ ہے، جو مشقت آپ نے کرنی ہے اس کو تقسیم کرنے میں، وہ مشقت دوسرا اپنے سر لے لے گا، وہ تقسیم کرے گا اس کو۔ لیکن اللہ آپ کو قربانی کا بھی اجر دیں گے، رشتہ داری کو ملانے کا بھی اجر دیں گے، اللہ آپ کا خیر والا ذکر لوگوں میں باقی بھی رکھیں گے، اللہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کر دیں گے۔ تو قربانی کرنے سے پہلے اس کے مقصد کو سمجھیں، اخلاص کو اپنائیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی صرف ایک دن نہیں، سارا سال قربانیوں کے لیے تیار رہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔